السلام علیکم۔ سیکشن 54 سی آر پی سی جو پولیس کی ایک وائڈ پاورز میں سے ایک پاور کاؤنٹ کی جاتی ہے، جس کے اندر پولیس وداؤٹ وارنٹ آف اریسٹ میجسٹریٹ صاحب سے یا کسی اور کورٹ سے وہ کسی کو بھی اریسٹ کر سکتی ہے۔ اس کے اندر آپ کو مختلف 9 سچویشنز دی گئی ہیں جس کے اندر پولیس کو کسی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کاگنیزیبل اوفینس کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو پہلے ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، لیکن جسٹ فار ریمائنڈر، ہر وہ اوفینس جو کہ شیڈول 2 سی آر پی سی کے اندر یا کسی اور ایکٹ کے اندر بطور کاگنیزیبل اوفینس تحریر ہے، اور شیڈول 2 سی آر پی سی کے اندر جو اس کی انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ پولیس میں اریسٹ وداؤٹ وارنٹ جو ہے وہ تمام اوفینسز کاگنیزیبل اوفینسز ہیں۔ تو جو اس کی جو فرسٹ کلاس ہے 54 سی آر پی سی، اس کے اندر جو پہلی کنڈیشن لکھی ہے جہاں پہ پولیس کو وارنٹ نہیں چاہیے، وہ تمام اوفینسز جو کہ لا نے کاگنیزیبل ڈکلیئر کیے ہیں اس کے اندر پولیس کسی کو بھی اریسٹ کر سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کا جو سیکنڈ اس کے اندر کنڈیشن ہے وہ ہے کہ ریزنیبل کمپلینٹ اگر کسی کے اگینسٹ ہو تو اس صورت کے اندر بھی پولیس اس کو اریسٹ کر سکتی ہے۔ اب ریزنیبل کمپلینٹ کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ٹینجیبل ایویڈنس ہو پرائما فیشائی جس کے تحت پولیس کو لگے کہ یہ جو ملزم ہے یہ ہی از کنیکٹڈ ود دی کمیشن آف دی اوفینس، تو اس صورت کے اندر بھی فار دی پرپز آف انویسٹیگیشن پولیس اریسٹ کر سکتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو کمپلینٹ ورڈ ہے وہ آپ کے سی آر پی سی کے اندر بھی ڈیفائنڈ ہے، اور بعض کمپلینٹس ہیں جو کاگنیزیبل اوفینسز کی میجسٹریٹ کے پاس ڈائریکٹ بھی انسٹیٹیوٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے اندر اگر میجسٹریٹ صاحب کرسری ایویڈنس لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد اگر وہ انویسٹیگیشن کا آرڈر کر دیتے ہیں تو انویسٹیگیشن پرپزز کے لیے اگر کسی کو اریسٹ کی ضرورت پڑے تو اس صورت کے اندر یہ بھی ایک ریزنیبل کمپلینٹ ہے کہ میجسٹریٹ نے اس کو کرسری ایویڈنس کو بنیاد بنا کے انویسٹیگیشن کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح آپ اس کے اندر ایک اور ورڈ دیکھیں گے کہ کریڈیبل انفارمیشن ہے۔ اب کریڈیبل انفارمیشن بھی آپ کی جو 154 سی آر پی سی ہے اس کے اندر جو انفارمیشن کے اوپر ہی ایکچولی وہ انسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، اور وہ انفارمیشن اورل بھی ہو سکتی ہے، ان رائٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تو وہ ان رائٹنگ ہے 154 کے تحت تو اس صورت کے اندر کاگنیزیبل اوفینس ہے تو اس میں پولیس پروسیڈ کر سکتی ہے۔ اگر وہ زبانی انفارمیشن ہے تو اس صورت کے اندر پولیس اس کو لکھنے کی پابند ہے، اور اس کے اوپر جو بھی انفارمنٹ ہے اس کے جو دستخط ہیں یا انگوٹھا ہے وہ کروا کے اس پہ پروسیڈ کرنے کی پابند ہے۔ اسی طرح آپ اگر کوئی ریزنیبل سسپیشن ہے جس کے اندر ویسے اوورآل جو سسپیشن ہے اس کی قانون کے اندر ایز سچ ویلیو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ریزنیبل سسپیشن ہو، جیسے اکثر ہوتا ہے کہ بعض ملزمان گینگ کی صورت میں پکڑے جاتے ہیں اور ان کا ایک جو ہے چین آف اکرنسز جو ہیں وہ ان سے ڈسکلوز ہوتی ہیں ڈیورنگ کورس آف انویسٹیگیشن، اور ان کا جو پیٹرن آف کرائم ہے اس صورت کے اندر بھی ایک کرائم سے دوسرے کرائم تک بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ایک ریزنیبل سسپیشن کو انڈیکیٹ کرتی ہیں، لیکن ان ساری صورتحال کے اندر ایک چیز جو ذہن نشین ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو 154 سی آر پی سی ہے یا کاگنیزیبل اوفینس ہے، ان تمام کے اندر پولیس ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرنے کی تو پابند ضرور ہے، لیکن کسی کو اریسٹ کرنا یا نہ کرنا یہ پولیس کی ایکسکلوسیو ڈومین ہے، اور اگر پولیس کسی کو اریسٹ کرتی ہے تو اس کے بعد کورٹ کی جورسڈکشن الگ سے آتی ہے، اور وہ مختلف قانون نے پاورز دی ہیں کورٹس کو کہ اس اریسٹ کو چاہے تو وہ ختم بھی کر سکتی ہیں ڈسچارج کی صورت میں، ایکویٹل کی صورت میں، وہ کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ایک اسٹیبلشڈ لا ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو ایسے کیسز جس کے اندر پولیس کو وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ان کو ایز سچ پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ ہی ان کو ایز سچ کوئی ڈائریکشن
دی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی ایک انبریڈلڈ پاور نہیں ہے پولیس کی کہ وہ جس کو مرضی اریسٹ کر لے۔ جو کیس لاس مختلف ڈیولپ ہوئے ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو انفارمیشن ہے یا ریزنیبل سسپیشن ہے یا آپ کا جو اس کی کریڈیبل انفارمیشن ہے، یہ ساری چیزوں کے اندر پولیس کے پاس پرائما فیشائی اتنی ٹینجیبل ایویڈنس ہونی چاہیے جو نیسیسیٹیٹ کرے کہ اس کا اریسٹ کرنا ہے تو صرف اس صورت کے اندر ہی اس کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اریسٹ کے اوپر بہت زیادہ چیک کورٹس کا اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ جو آپ کی لبرٹی ہے جو کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہے، یہ اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ چیک ہے کہ اریسٹ جو ہے وہ آن دی اسٹرانگ گراؤنڈس ہونا چاہیے اور بلا وجہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو جو سیکنڈ کلاز ہے اس کے اندر جو ہاؤس بریکنگ کے ٹولز اگر کسی شخص سے برآمد ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ کسی بندے کے پاس پوزیشن میں ایسے ٹولز ہیں جس سے وہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، اپریہینڈ کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان ٹولز کے ساتھ ہاؤس بریکنگ کر سکتا ہے، کسی گھر کے اندر نقب لگا کے داخل ہو سکتا ہے، تو وہ بھی وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کرنے کا اختیار دفعہ 54 دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو تھرڈ ہے اس کے اندر پروکلیمڈ اوفینڈر کی بات ہو رہی ہے۔ اب جو پروکلیمڈ اوفینڈر ہے یہ آپ کو سی آر پی سی کے اندر 87 کے اندر اس کی پروسیڈنگ ملتی ہے، جو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے بعد میں کریں گے۔ لیکن اس کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پروکلیمیشن ہے اگر پبلش کر دی گئی ہے کورٹ کی طرف سے، اس کے اوپر سائن ہو، کورٹ کی سٹیمپ ہو اور اس کا جو موڈ آف پبلیکیشن ہے وہ اس پہ لکھا ہو، اس صورت کے اندر ایسی پروکلیمیشن جو ہے اس کو بھی بنیاد بنا کر وداؤٹ وارنٹ جو پولیس ہے وہ کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے جس کے متعلق وہ پروکلیمیشن جاری کی گئی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بھی کچھ لوگوں کے اشتہار جاری کرتی ہے فار دی پرپز آف اریسٹ، اور ان کو بھی کیا جا سکتا ہے اریسٹ وداؤٹ وارنٹ، لیکن اس کی بھی کنڈیشن وہی ہے کہ وہ آپ کا جو پبلیکیشن ہے وہ اس کی مسٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو جو اسی کی 54 کی فورتھ کلاس ہے اس کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی سٹولن پراپرٹی ہے اور اس کا سسپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی سٹولن ہے، تو اس صورت کے اندر بھی جو پولیس ہے وہ وداؤٹ وارنٹ اس کو اریسٹ کر سکتی ہے۔ آپ کے جتنے 411 پی پی سی سے آنورڈ سیکشن ہے وہ سارے سٹولن پراپرٹی کو ڈیل کر رہے ہیں، اور اگر کسی شخص سے کوئی ایسی پراپرٹی بھی ریکور ہو جاتی ہے جس کے متعلق وہ جواب نہیں دے پاتا اور اس کا کوئی ثبوت ملکیت نہیں دے پاتا، یا اس کے متعلق کوئی پہلے ہی تھیفٹ کی ایف آئی آر درج ہے، تو اس صورت کے اندر بھی پولیس وداؤٹ وارنٹ جو ہے اس شخص کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اب جو اس کا ففتھ ہے وہ ہے کہ اگر کوئی پولیس آفیسر ہے وہ آن ڈیوٹی ہے اور کوئی شخص اس کو انٹینشلی یا تو obstruct کرتا ہے اور یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ پولیس کسٹڈی سے اسکیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ کا جو سکستھ اس کے اندر ہے وہ ہے کہ اگر کوئی ڈیزرٹر ہے، ڈیزرٹر کہتے ہیں بھگوڑے کو، آپ کی جتنی آرمڈ فورسز ہیں جس کے اندر آپ کی پاکستان آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، یہ جس وقت بھی کسی بھی رینک کو امپلائی کرتے ہیں، وہ کوئی بھی رینک ہو سکتا ہے نیچے سے اوپر تک، تو ان کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہ وداؤٹ جو پرمیشن ہے یا اسٹرانگ گراؤنڈز کے علاوہ یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتا اور وہ اس کی پرمیشن نہیں دیتے۔ تو اس صورت کے اندر وہ جو شخص ہے اگر وہ بغیر لیو کے یا بغیر اپروول کے وہاں سے بھاگ جاتا تو اس کو ڈیزرٹر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اریسٹ کرنے کے لیے کسی بھی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو سیونتھ ہے وہ ڈیل کر رہا ہے
کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان سے باہر ہے اور جو آپ کی فرسٹ کلاس کے اندر جتنی کنڈیشنز ہیں وہ ساری اس کے متعلق بھی ریزنیبل اور سسپیشن ہے یا کریڈیبل انفارمیشن ہے، اس ٹائپ کی جتنی بھی ہے، وہ اگر پاکستان سے باہر بھی ہے لیکن اس نے اوفینس کمٹ کیا جو کہ پاکستان کے قانون کے مطابق وہ جرم ہے، اور وہ اس کو بھی ایکسٹریڈیشن جو ہے تبادلے ہوتے ہیں ملزمان کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ، یا وہ اگر اس نے اوفینس باہر کمٹ کیا اور وہ پاکستان کے اندر موجود ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس کو وداؤٹ اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ پولیس گرفتار کر سکتی ہے۔ پھر آپ کی ایٹتھ ہے یہ بریچ آف جو کوئی رول ہے آپ کا 565 سب سیکشن 3 جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کوئی کنڈیشنز ہیں اس کے وہ بھی اگر آپ پولیس ہے اس کو بھی وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے۔ پھر آپ کا جو اس کے 54 کے اندر لاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے ڈسٹرکٹ سے کسی کی اریسٹ وارنٹ جاری کیا کسی پولیس آفیسر نے، اب یوزلی ہوتا یہ ہے کہ جو اگر کسی دوسرے ڈسٹرکٹ کا ملزم وہاں سے بھاگ جائے اور کسی اور ضلع کے اندر چلا جائے تو اس صورت کے اندر وہاں سے اس کا وارنٹ آف اریسٹ متعلقہ عدالت ایشو کرتی ہے، اور وارنٹ آف اریسٹ ایشو کر کے متعلقہ جو ڈی پی اوز ہیں ان کے تھرو وہ اس ضلع کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو بھیجا جاتا ہے جو مارک ہوتا ہے وہاں کے تھانے کو جہاں پہ وہ بندہ ٹیمپریری ریزائڈ کر رہا ہے یا کنسیل کیا ہوا ہے جس نے اپنے آپ کو، تو ایسے تمام بندوں کو جس کا کسی اور ضلع سے بھی وارنٹ جاری ہوا ہے ان کو بھی وداؤٹ جو وارنٹ ہے وارنٹ آف اریسٹ ہے ان کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو سیکشن 54 ہے یہ ان تمام سچویشنز کو ڈیل کر رہا ہے جس کے اندر پولیس کو اریسٹ وارنٹ نہیں چاہیے، اور ان سچویشنز میں اگر کوئی بندہ فال کرتا ہے تو اس کو وہ